अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जो अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, ये खबर तो एक रोज पुरानी है, लेकिन ये अच्छी खबर है। स्पेशली इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है, और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, और जो इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये बुरी खबर है, और इमरान खान के मुखालिफिन के लिए बुरी खबर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। जो ये कहते थे कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या बन चुका है, उनके लिए ये बुरी खबर है। तो बहुत से दोस्तों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, तो मैंने सोचा कि एक दिन पुरानी है तो क्या हुआ, इशू तो ताजा है, करंट इशू है, करंट सिनेरियो है, तो आपको इससे आगाह कर दूं। आप भी यकीनन ये खबर सुन के खुश हो जाएंगे कि किस तरह से आपके कप्तान ने जेल के अंदर अपनी अदालत लगा ली और पहला बड़ा जबरदस्त फैसला कप्तान ने दे दिया है। डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो यह खबर उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते थे, जो इमरान खान साहब को झुकाना चाहते थे, जो इमरान खान को मजबूर करना चाहते थे। उनके लिए बुरी खबर है कि इमरान खान आज भी ताजा दम, आज भी एनर्जेटिक है और बड़ा वाइब्रेंट भी है, और आज भी उसके जो आसाब हैं वो मजबूत हैं, आज भी जो उसके अज़ाइम हैं वो बुलंद हैं, और अपने मकसद पर आज भी वो डटा हुआ है, और किस तरह से जेल में बैठकर अपने फैसले खुद ले रहा है। और ये लाजमी सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए ये खबर कोई अच्छी नहीं होगी। खासकर लोग ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, पीटीआई में धड़े बन चुके हैं, उनके लिए वाज़ेह खबर यह है कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। इमरान खान के अलावा कोई फर्द पीटीआई नहीं है, इमरान खान के अलावा कोई ग्रुप पीटीआई नहीं है। अगर इस तरह से पीटीआई होती, पीटीआई के ग्रुप होते, तो 90% पीटीआई की लीडरशिप पीटीआई के साथ नहीं है, पीटीआई छोड़ चुकी है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि 90% पीटीआई खत्म हो गई, बल्कि फर्द वाहिद की वजह से आज पीटीआई की पॉपुलैरिटी में 90% इजाफा हुआ है। यह भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और दो वजूहात है, एक कप्तान की अवाम और एक कप्तान, और दोनों डटे हुए हैं, दोनों झुकने का नाम नहीं ले रहे, दोनों कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। अब दोस्तों, सूरत हाल ये थी कि आपको पता है कि जब इमरान खान साहब से एक लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई है फैसल चौधरी की, तो इससे पहले पीटीआई की लीडरशिप की भी हुई थी, साहबजादा हामिद रजा साहब की हुई थी। साहबजादा हामिद रजा साहब ने थोड़ा सा क्लू दिया था, लेकिन ऐसे ग्लोरीफाई करके दिया था कि किसी को कोई समझ ही नहीं लगी थी। उन्होंने कहा था कि माशाअल्लाह से खान साहब की जो दाढ़ी है वो बड़ी हुई है, मेरी दाढ़ी से भी ज्यादा है, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़ी उनको जच रही थी दाढ़ी। उन्होंने ये नहीं बताया जो फैसल चौधरी साहब ने आके बताया। फैसल चौधरी साहब ने आके खान साहब की जब हालत बताई, उन्होंने कहा कि भाई खान साहब को तो 2 हफ्ते से शेविंग किट नहीं दी गई, उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, हालत बुरी है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनके सेल की बिजली बंद है लंबे अरसे से, उनको 14-14 घंटे पिंजरे में बंद किया हुआ है। खान साहब का ये कहना है कि मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, टीवी बंद है, टीवी की सहूलत नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, अखबार नहीं आ रहा। तो ये बातें पीटीआई की किसी लीडरशिप ने बाहर नहीं की, लेकिन फैसल चौधरी जो कि खान साहब के वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने बाहर आके ये बातें की, और ना सिर्फ ये बातें की बल्कि खान साहब को तिब्बी सहूलियात देने के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर कर दी, जिससे जो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि जी पीटीआई लीगल टीम जो है वो पीर के रोज एक और दरखास्त दायर करेगी, हम खुद दरखास्त दायर करेंगे। तो आपको बताता चलूं, पहली बात तो ये पीटीआई के वकील नहीं थे, ये इमरान खान साहब के वकील थे। अब बैरिस्टर गौहर की पता नहीं क्यों दुम पर पाऊं आ गया, तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये नहीं सोचा कि खान साहब को सहूलियात देने के लिए दरखास्तें दे रहे हैं।
پہلے جو کچھ سہولیات ملی ہیں یا پھر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ ہوئے ہیں وہ بھی اس کا کریڈٹ شیر افضل مروت صاحب کو جاتا ہے جسے آج اس لیڈرشپ نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو فیصل چودھری صاحب ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے نکال دیا، آؤٹ کر دیا، عمران خان صاحب کے کیسز سے الگ کر دیا، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی آپ کی نہیں ہوگی۔ اچھا، تو ٹی وی پر یہ خبریں تواتر کے ساتھ چل رہی تھی، اور پھر سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دوستو یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا، انہوں نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، 4 لوگ کسی گروپ کے ہیں، 10 لوگ کسی گروپ کے ہیں، 50 لوگ کسی گروپ کے ہیں، تو یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں مسلسل، اور ایون ویلاگرز بھی ان سے ڈر کے ان کو دیکھ کے نیریٹو بنا کے چلتے ہیں۔ لیکن میں الحمدللہ جو حقیقت ہے، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے بیرسٹر گوہر ہے یا سلمان اکرم راجہ ہے یا فیصل چودھری ہے، کوئی بھی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حقیقت ہے میری کوشش ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، آج بھی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات جب پہنچی خان صاحب تک، تو خان صاحب سے پھر جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم گئی ہے، اور پھر خان صاحب نے جناب فیصل چودھری صاحب کو بھی بلوا لیا۔ اچھا، جب فیصل چودھری صاحب گئے ہیں نا، تو خان صاحب نے فیصل چودھری کی باتیں سنی، خان صاحب کے بھی دل کو لگی ہوں گی فیصل چودھری کی باتیں، ظاہر سی بات ہے، حقیقت بتا رہے تھے اور خان صاحب کی حالت زار بتا رہے تھے، جو کہ بتانا بہت ضروری بھی تھا۔ تو خان صاحب نے جناب باتیں سنی فیصل چودھری کی، اور فیصل چودھری کو کہا کہ بھائی آپ آئیں، آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو لیگل ٹیم میں دوبارہ عمران خان صاحب نے خود فیصل چودھری کو شامل کر لیا، اور عمران خان اور فیصل چودھری کی بڑی لمبی گفتگو بھی ہوئی۔ اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصل چودھری کو یہ کہا کہ یار ذرا پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کے ساتھ مل ملا کے۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی معاملات کو ذرا ٹھیک کرو، آپ کے ذمہ پارٹی لگائی ہے تو آپ ذرا طریقے سے چلاؤ۔ اور پھر فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ جو کہ ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلا رہے تھے، فواد چودھری بھی اس میں شامل تھے، فواد چودھری بھی سلمان اکرم راجہ صاحب پر بڑے تنقیدی نشتر چلا رہے تھے، بڑے حملے کر رہے تھے، ذاتی حملے کر رہے تھے۔ تو فیصل چودھری صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان صلح کروا دیا خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر، اور فیصل چودھری صاحب سے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری کو پیغام دینا کہ آپ یہ جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ بیان بازی نہ کریں۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی خان صاحب کا آرڈر آ گیا ہے، اب جناب بیسٹ آف لک سب کو، اور اب میں اس پر کوئی بیان بازی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو لڑائی تھی یہ صلح میں تبدیل ہو گئی، اور جو فیصل چودھری صاحب ہیں وکیل، اور وہ جناب اب عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب جو تازہ ترین مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں اسلام آباد میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پارلیمانی اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے جو ہے ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بندے کو نکال دیا گیا ہے، ورنہ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی اجلاس ہو، یعنی کہ جو پارلیمنٹ میں موجود ممبرز ہیں ان کا اجلاس ہو اور کسی ایک ممبر پارلیمنٹ کو اس میں سے نکال دیا جائے، لیکن اب ایسا ہوا ہے۔ اور جس کو نکالا گیا ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ لوٹا ہے، یہ بک گیا تھا۔ یہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو اس وقت یہ بندہ بک گیا تھا، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن میرے خیال میں اس بندے نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، وہ جس طرح سے زین قریشی ریزرو پہ تھا تو یہ بھی اسی طرح سے ریزرو پہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ اور ان کا نام ہے جی اسلم گمن صاحب، یہ MNA ہیں، اور ان کو شو کاز نوٹس بھی بھیجا گیا جس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے،
اور جس کے بعد اسلم گھمن پارٹی اجلاس میں آئے لیکن انہیں نکال دیا گیا تو وہ پھر باہر چلے گئے. انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے, پہلے اس پر اپنی وضاحت دو, ہمیں سیٹسفائی کرو کہ آپ نے یہ کارروائی کیوں اور کیسے ڈالی. ہوا کچھ یوں تھا کہ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسنگ تھے. ایون انہیں کہا گیا تھا کہ آپ محفوظ مقام پر چلے جائیں اور یا پھر آپ بیرون ملک چلے جائیں. تو کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے مسنگ بھی ہو گئے تھے, ایون لاپتہ ہو گئے تھے, جن میں زین قریشی بھی تھے, جن میں اور لوگ تھے. ان میں اسلم گھمن صاحب کا نام بھی آ رہا تھا اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی ان کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. اور اسلم گھمن صاحب کے بارے میں تو یہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کے فوراً بعد بھی یہ غائب ہو گئے تھے اور خبریں آ رہی تھی کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤ. لیکن اس وقت تو یہ نون لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے, لیکن تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمپرومائز ضرور ہے, اگر ضرورت پڑتی تو یہ ریزرو کے طور پر بیٹھے تھے اور انہوں نے حکومت کو ووٹ کرنا تھا یعنی ترمیم کے لیے. جس طرح سے شیر افضل مروت نے کہا کہ 21 لوگ تھے جو ریزرو پر تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ تو بھلا ہو مولانا صاحب کا کہ جنہوں نے ووٹ کر دیا اور حکومت کے نمبر پورے ہو گئے, ورنہ تو یہ کئی چہرے ایکسپوز ہوتے. اور میرے خیال میں برا ہوا ہے, ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے تھا اور ہو جانا چاہیے تھا, جو اب بھی پارٹی میں گھس بیٹھیے بن کے بیٹھے ہیں. خیر یہ ایک جناب بڑا بولڈ سٹانس ہوتا ہے اس طرح سے اجلاس سے نکالنا, یعنی کہ یہ پتا ہے کہ اگر اس طرح سے نکالا ہے تو یہ مخالف سمت بھی جا سکتا ہے, مخالف کیمپ میں بھی جا سکتا ہے, کیونکہ راستہ تو کھول دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 63A والے معاملے میں, تو اب یہ ادھر بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بڑا بولڈ سٹانس تھا کہ اس کو پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نکال دیا گیا. دوستو چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو موصول ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.